تبلیغ سے جو واقف تھے وہ کہنے لگے قالوا سمعنا فتن یذکرہم، ارے ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے کہ یہ مٹی کے ہیں، پتھر کے ہیں، لوہے کے ہیں، ان سے کچھ ہونے والا نہیں، گرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سب کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، معبود برحق تنہا اللہ کی ذات ہے، یہ مٹی ہے، پتھر ہیں، ڈھیلے ہیں، ہاتھوں کے تمہارے بنائے ہوئے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ یذکرہم، وہ ان کی برائی کا تذکرہ کرتے رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فاتوا بی علی اعین الناس، لوگوں میں غصہ بھرا ہوا تھا کہ لوگوں کے سامنے لاؤ اس کو، لعلہم یشہدون، تاکہ سب دیکھ لے کون ہے جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو چاہتے ہی یہ تھے کہ ایک بڑا مجمع ہو، اجتماع ہو، اور اس اجتماع میں میں پوری دعوت تبلیغ ان کے سامنے کھل کر پیش کروں۔ بڑا زمانہ ہو گیا انفرادی دعوت دیتے دیتے، خصوصی ملاقاتیں کرتے کرتے، خصوصی گشت کرتے کرتے، ایک بڑا اجتماع ہو تاکہ ساری انسانیت کے سامنے رب کی بڑائی اور کبریائی میں بیان کر سکوں۔ فاتوا بی علی اعین الناس، انہوں نے خود اجتماع مقرر کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ لوگوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے، یہ ناک کان تم نے کاٹے ہیں ہمارے خداؤں کے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ بھائی ان کے بڑے نے کاٹے ہیں، کہ بڑے کے سر پہ کلاڑا رکھا ہے، کندھے پر کلاڑا رکھا ہے، اس نے کاٹے ہیں، پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہوں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے نفسوں کی طرف رجوع ہو کر کہنے لگے بھائی تم ہی ظالم ہو، پھر سوچ وچار کر کے کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم، جھک گئے سر ان کے، اور سوچ وچار کر کے کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ارے ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے یہ بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے ان خداؤں کے اوپر، اللہ کو چھوڑ کر تم جو پوجا کر رہے ہو، عبادت میں ان کی لگے ہوئے ہو، اف ہے تمہارے اوپر، تمہیں عقل نہیں؟ جو یہ خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تمہارے کیا حفاظت کر لیں گے، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ اب کوئی جواب ان سے بن نہ پایا، کسیانی بلی کھمبا نوچے، جب دیکھا انہوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے، تو مشورے کرنے لگے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه وحرقوه، ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کو قتل کر دو یا جلا دو ان کو۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، کہ ان کے لیے ایک عمارت بناؤ اور آگ لگاؤ، فالقوه في الجحيم، اور آگ میں ڈال دو ان کو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، کہ ابراہیم رہے گا تو یہ اپنی دعوت کو پیش کرے گا اور پھر تمہاری ساری قوم اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے گی، اس کی بات حق ہے، سچ ہے، حق کو ختم کرنا ہے تو ان کو ختم کر دو، لیکن حق تو حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا فرمایا، ہم نے جس کو ملک دیا، وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا ان کے رب کے بارے میں۔ قال ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا جی میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلا کر ایک کے ذمے جس کو پھانسی دی جانی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو قتل کرا دیا کہ دیکھو میں نے زندہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بے وقوف ہے، عقل سے پیدل، ایسے خبر نہیں کہ مارنا اور جلانا کس سے کہتے ہیں، یہ چھوڑنے کو جلانا کیا سمجھ رہا ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، اور اگر تو خدا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو میرا خدا تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بها من المغرب، تو مغرب سے سورج کو نکال، تو مغرب سے سورج کو نکال، اگر
تو خدا ہے۔ فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب اس سے نہ بن پایا۔ تو بادشاہ وقت نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا، اور جاہل قوم جو اس کو خدا سمجھ رہی تھی، بتوں کی پرستش میں اور ستاروں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے سب خلاف ہو گئے۔ قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، عمارت بناؤ، آگ لگاؤ، فالقوه فی الجحیم، آگ میں ڈال دو۔ اللہ فرماتے فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، کہ انہوں نے چال چلی لیکن ہم نے انہی کو نیچے کر دیا۔ قالوا اقتلوه وحرقوه فانجاه اللہ من النار، کہ مار دو، قتل کر دو، جلا دو۔ اللہ فرماتے فانجاه اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے کو نجات دے دی آگ سے۔ اور اللہ فرماتے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، مہینوں لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگائی، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانے لگا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہیں جو ایمان اور یقین کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ جیسے کہا گیا تنال الامامۃ فی الدین بالصبر والیقین، کہ صبر اپنی دعوت پر جمع ہوئے، قوم خلاف ہو گئی، باپ خلاف ہو گئے، علاقہ خلاف ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابا نے کہہ دیا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، واہجرنی ملیہ، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ابا کو بھی سلام کہہ دے ابراہیم علیہ السلام نے۔ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ میں مدد کروں، فرمایا اما الیک فلا واما من اللہ فبلا، کہ تمہاری کوئی حاجت نہیں، مجھے ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہم انک واحد فی السماء وانا واحد فی الارض اعبدک، اے اللہ تو آسمانوں میں اکیلا ہے اور میں زمین میں اکیلا ہوں جو تیری عبادت کر رہا ہوں، تیرے نام پر آج میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ساری مخلوق سے اپنی نگاہ کو پھیر لیا ہے، ایک اللہ کی طرف، خالق کی طرف۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم تنہ تنہ ایک امت تھے، ایک امت تھے، یقین کے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے تھے، پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اکیلے تنہ تنہ امام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرنے والے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ مجھے کافی ہے اور میرا بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے براہ راست حکم آیا، ہوا نہ چلی، پانی نہ برسا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ۔ نظارہ دیکھا ابراہیم کے والد آزر نے، وہ بھی کیا اٹھا، نعم الرب ربک یا ابراہیم، کیا کہنے اے ابراہیم تیرے رب کے۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ کے اندر رہے اور آگ نے ذرہ برابر ان کو نقصان نہیں پہنچایا، آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی، راحت کا سامان بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے جو مزہ، راحت، سکون، اطمینان مجھے آگ میں ملا وہ پوری زندگی نصیب نہ ہوا۔ میں چاہتا تھا میرا سارا زمانہ ایسے ہو جائے جیسے آگ میں۔ آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلے گلزار بنا دیا۔ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے ہیں، دیکھ لیا کہ باپ ماننے کو تیار نہیں، ماں ماننے کو تیار نہیں، قوم، برادری، علاقہ سب کفر و شرک پر جمے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال